بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حمزۃ عمہ۔ سید الشہداء، سید مضاف ہے، الشہداء مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہے، حمزۃ یہ مبدل منہ ہے، عم مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے بدل ہے، مبدل منہ بدل مل کر کے خبر بن جائے گا، پھر مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ ترجمہ ہے، شہداء کے سردار حمزہ ہیں جو کہ عمہ ہو ضمیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے، جو یہاں پہ ذکر نہیں کیے گئے۔ تو شہداء کے سردار حمزہ ہیں جو کہ عمہ یعنی عم الرسولی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ مبدل منہ بدل کا ترجمہ یعنی کے ساتھ ہوتا ہے، حمزہ یعنی آپ علیہ السلام کے چچا ہیں۔ مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہی ہوا کرتا ہے، چونکہ یہ توابع میں سے ہیں، تو حمزہ تو اس کے اوپر بھی پیش آئی ہے، تو عمو اس کے اوپر بھی پیش آئی ہے۔ مضاف مضاف الیہ میں اعراب ہم نے مضاف کا دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے عمو جو مضاف ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ حمزہ تو جو ہے اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب اس میں پائے جا رہے ہیں، ایک علم ہے اور دوسرا گولتا ہے، جو کہ تانیث کی علامت ہے۔ علم اور تانیث اس کے اندر 2 سبب غیر منصرف کے پائے جا رہے ہیں، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اور جب بھی کوئی علم ہو گولتا والا، وہ ہمیشہ ہی غیر منصرف بنا کرتا ہے۔ عائشہ تو، فاطمہ تو علم بھی ہیں، ان کے اندر گولتا بھی آ رہی ہے، تانیث، تو وہ ہمیشہ کے لیے غیر منصرف ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور شہداء یہ بھی غیر منصرف تھا اگر اس سے الف لام کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہے جو کہ 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر الف لام نہ ہو تو پھر عبارت یوں ہوگی، سید الشہداء، پھر زیر نہیں آئے گی، کیونکہ غیر منصرف کے اوپر زیر اور تنوین نہیں آتی۔ البتہ جب اس پر الف لام لگ جاتا ہے یا وہ خود مضاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ منصرف بن جاتا ہے، پھر کسرہ آ جاتا ہے۔ دوسری ترکیب ہے خالد بن الولید سیف اللہ۔ خالد جو کہ ولید کے بیٹے ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر ابن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابن کے بارے میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ ابن پہلے والے کے لیے صفت بنتا ہے اور بعد والے لفظ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ ابن پہلے کے لیے جب صفت بنے گا، پہلے والا لفظ موصوف بنے گا، موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے، لہٰذا ابن کا اعراب وہ ہوگا جو اس سے پہلے والے لفظ کا ہے، کیونکہ اس کی یہ صفت بنے گا۔ اور ابن اگلے کے لیے مضاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ ایسا ہی یہاں پہ ہے کہ خالد یہ موصوف ہے، ابن مضاف، پہلے مضاف کر لیں، الولیدی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے صفت خالد کے لیے، موصوف اور صفت مل کر مبتدا بن جائیں گے۔ سیف اللہ، سیف و مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
الولیدی کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ وہ ابن کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔